ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یا عائشہ ان اردت اللحوق بی فلتزود كزاد الراكب للسفر. فرمایا کہ عائشہ اگر جس طرح تم دنیا میں زندگی میں میرے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہو، اگر یہ تم چاہتی ہو کہ مرنے کے بعد بھی حشر کے میدان میں تمہاری مجھ سے ملاقات ہو اور تمہیں میری صحبت معیت ساتھ حاصل ہو، تو فرمایا کہ پھر ان باتوں پر عمل کر لو. ان باتوں پہ عمل کرو گے تو اللہ نے جیسے دنیا میں تمہیں میرا ساتھ دیا، حشر میں بھی اللہ ساتھ میں رکھے گا. فرمایا پہلی بات یہ کہ دنیا میں اپنا سفر کا سامان اتنا ہی جمع کرو جتنا کہ مسافر جمع کرتا ہے. مسافر جتنا سامان سفر کے لیے ضرورت ہے، توشہ کھانے پینے کے لیے، جتنا سفر کا وقت ہے اتنا کھانے پینے کا سامان، جتنی دیر سفر میں رہیں گے کتنے کپڑوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اتنے جوڑے رکھ لیے، اور جو ضروریات سہولیات کا تھوڑا بہت سامان ہے رکھ لیا، اس لیے کہ مجھے ایک جگہ پہ نہیں رہنا، دوبارہ واپس آ جانا ہے، سفر نے ایک دن ضرور ختم ہونا ہے. اس لیے فرمایا کہ عائشہ اتنا ہی سامان رکھو جتنا مسافر سفر میں رکھتا ہے. جیسے حضور نے ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر بن فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کرنے کے لیے، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بعض وقت کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ غور سے بات سنائی جائے، توجہ سے وہ بات سنیں. فرمایا کہ یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. فرمایا کہ عمر کے بیٹے عبداللہ، دنیا میں ایسے زندگی گزارا کر جیسے کوئی اجنبی گزارتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایسے جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے. بس اجنبی ہے، اس کا دیس کوئی اور ہے، دوسرے دیس میں وہ پردیسی ہے، اجنبی ہے، کسی اور دیس میں اسے جانا ہے. تو دنیا تمہارا دیس نہیں، آخرت تمہارا دیس ہے، اور تم مسافر ہو. پوری زندگی، دنیا کی پوری زندگی کا نام سفر ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی کا نام ٹھکانہ ہے، اور ہمیشہ کا گھر ہے اور رہائش گاہ ہے. تو فرمایا ایسی زندگی گزارو. تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ رہنا ہے حشر میں، فرمایا کہ اتنا ہی سامان رکھو جتنا مسافر رکھتے. دوسری بات فرمایا ایاک ومجالست الاغنیاء. فرمایا دوسری بات ہے عائشہ اگر میرے ساتھ ملنا ہے حشر میں، فرمایا عائشہ مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچا کرو. مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچا کرو. مطلب یہ ہے کہ مالداروں کے ساتھ اپنا وقت زیادہ مت گزارو. کیوں؟ مال کی محبت پیدا ہوگی. مالداروں کے ساتھ صبح شام دن رات اٹھک بیٹھک نشست و برخاست گھومنا پھرنا، انہی سے بات، انہی کے ساتھ جب وقت گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے مالداروں کا رہن سہن، مالداروں کی معاشرت، مالداروں کی ٹھاٹ باٹ، مالداروں کے کپڑے اور مالداروں کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کا ناز و انداز، ان کے نخرے، ان کی ادائیں، پھر مال کی محبت پیدا ہوگی، اور پھر انسان احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، اور پھر یہ احساس کمتری اس کو ناشکری اور نعمتوں کی ناقدری پر لے آئے گی کہ اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، اور پھر اللہ نے مجھے کم دیا اسے زیادہ دیا، تو پھر مال کی محبت اور جتنا ہے اس کی ناقدری آئے گی. میں لاکھ پتی ہوں تو وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مال کی محبت آئے گی. اور حضور نے جو فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں
اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، پھر اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ کہ دنیا کا معاملہ ہے تو یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے، یہ دیکھو کہ تم سے جو نچلا ہے، جو کمتر ہے، اس کے پاس کتنا کم ہے اور تمہارے پاس اس سے کتنا زیادہ ہے۔ دین کے معاملے میں یہ دیکھو کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے دین کے کاموں میں، عبادات میں اور تقوی میں، پرہیزگاری میں، بزرگی اور نیکی میں، اور تم ابھی اس سے پیچھے ہو۔ اس کو دیکھو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر میں مالداروں کے ساتھ صحبت اٹھنا